الحمد لله والصلاة على عليهم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر صلوات بابا بلند درود ایسا پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ حج سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے 2-3 منٹ تمہید کے لیے مجھے چاہیے میرے دماغ میں کچھ اور تھا پڑھنے کے لیے لیکن میرے دوست ریاض پیرزادہ صاحب نے صمیم قلب سے دل کی گہرائی سے کچھ پڑھنے کو کہا اور کچھ ایسا کہا کہ انکار مجھے کفر لگا اور ابھی سب سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے پڑھنے کو کیا کہا اور میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں ذات واجب نے گھبراہٹ تو نہیں ہے نا خدائے مطلق نے معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود کو دعوت نظر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب علم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب فرمایا میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ 7 آسمان والے میرا سجدہ کرتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ساری زمین والے میرا سجدہ کرتے ہیں والشمس والقمر سورج چاند میرا سجدہ کرتے ہیں والنجوم ستارے میرا سجدہ کرتے ہیں تھکن یہ گھبراہٹ ہے تو کل کے لیے ادھار کر لیتا ہوں کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ ایک بندے کی جبین پر بیزاری کی شکن میرے قتل کے برابر ہوگی ہاں اس لیے ایک بار پھر سوچ لو اسی نعرے کی قسم یقین مجھے بالکل نہیں آیا لیکن 2 منٹ مزید آزما لیتا ہوں ساتوں آسمان والے 7 زمینوں والے سورج چاند ستارے والجبال پہاڑ والشجر درخت والدواب جانور چوپائے سب میرا سجدہ کرتے ہیں وکثیر من الناس کثیر لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں وکثیر حق علیہ العذاب اور کثیر لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب کا پکا فیصلہ ہو چکا آیت پیرزادہ صاحب میں نے پڑھ دی ترجمہ بھی کر لیا اب سوال ہے میرا جہاں جہاں بیٹھے اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے صحیفہ دل پہ لکھو اور سر اٹھا کے مجھے ایک بات کا جواب دو آسمان و زمین کو چھوڑ دو سورج سجدہ کرتا ہے چاند ستارے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تم نے کبھی کسی کو
بولو پیچھے والو والجبال پہاڑ سجدہ کرتے ہیں. کسی نے پہاڑ کی پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی دیکھی؟ والشجر درخت سجدہ کرتے ہیں. کبھی کسی درخت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا؟ والدواب کھرلیوں پہ بندھے ہوئے جانور کبھی سجدے میں گرے دیکھے؟ نہیں تو کرتے جا رہے ہو. سچائیوں کے کردگار نے ایسے دعویٰ کر دیا قرآن میں. اگر یہ چیزیں سجدہ نہیں کرتی تو آیت غلط ہے، اور جس کتاب کی ایک آیت غلط ہو جائے پوری کتاب پر سے اعتبار اٹھ جائے گا. اور بس میں انتظار ختم کرنے لگا ہوں. اللہ جانے میں نے کتنی تیزی سے تعاقب کیا ہوگا اس آیت کا کہ پالنے والے میں نے تو کسی جانور کا سر سجدے میں نہیں دیکھا. پہاڑ جیسے ہیں میخوں کی طرح گڑے ہوئے کھڑے ہیں. درخت جس حالت میں ہیں مستقیم حالت میں کھڑے ہیں کبھی سجدے میں گرے نہیں پائے. لیکن تو نے جو فرمایا کرتے تو ہوں گے، کب کیسے کیوں کہاں؟ جب میں نے کتب اہل بیت کو پڑھا پنڈی والوں تو پتہ جواب کیا ملا؟ فی اللیلۃ التی ولد فیہا القائم علیہ السلام یکون کل شیء من خلق اللہ کہیئۃ الساجد. فرمایا جب وہ رات آتی ہے جس رات میں تیرا 12واں امام آیا کائنات کی ہر شے سجدے میں گر جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ جس رات میرا امام آیا اس رات پہاڑ سجدے میں، درخت سجدے میں، جانور سجدے میں. حلالیوں کی طرح سر اٹھانا، حلال ذاتوں کی طرح سننا اور فیصلہ دینا، کیونکہ اللہ کی آخری حجت کی آمد ہوتی ہے. پیرزادہ صاحب سجدہ پہلے خلیفہ کو بھی ہوا. کون ہے پہلا خلیفہ؟ آدم. لیکن فرق سمجھ میں آیا؟ اسے صرف فرشتوں نے سجدہ کیا اور ایک بار. میرے زمانے کے امام کو کائنات کی ہر شے اور ہر سال اللہ. اور دوسرا فرق بزرگوں بھائی اور عزیزوں یہ ہے کہ آدم کے سجدے کو امتیاز شاہ اللہ نے اپنا سجدہ نہیں کہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گھبرا گئے ہو؟ اسی لیے میں نے کہا تھا انکار مجھے کفری اسی لیے لگا کہ جس کی رعیت ہوں اس کے بارے میں کہا جائے تو انکار کیسے کروں؟ جی رعیت کا فریضہ ہے کہ اپنے رائی کو پہچانے. اور کیا خوش نصیبی ہے تمہاری، مقدر کے تو دھنی نکلے ہو. ہم مولوی کے چکر میں آ کے اگر اپنی قسمت میں کیڑے ڈال لو تو یہ پھر اپنے حماقت کے ہاتھوں ہوگا. کائنات میں جنس وہ ملی کہ اشرف المخلوقات، امت اس کی بنے جو نبیوں کا نبی، حصے میں امام وہ آیا جو حجتوں پر حجت. آدم کے سجدے کو آدم کا سجدہ فقعوا لہو ساجدین، آدم کو سجدہ کرنا.
یہ نہیں کہا کہ یہ میرا سجدہ ہے، انہوں نے نہیں بس یہ آدم کا ہے. اور یہاں جھک رہی ہے بقیت اللہ کو ہر شے، اور اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ الم تر ان اللہ یسجد لہ. کہہ دوں اللہ جانے کس کا ظرف چھلکے گا، کس کے ظرف میں کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے. کیوں میرے امام کے سجدے کو اللہ نے اپنا سجدہ کہا؟ وہ کون سی اپنائیت ہے دونوں میں؟ وہ کون سی یکتائی ہے دونوں میں؟ وہ کون سی قدر مشترک ہے دونوں میں کہ سجدہ امام کو؟ اسد ایک آیت پڑھتا ہوں، شرح نہیں کروں گا. سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. یہ لوگ ایمان جو نہیں لا رہے یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں پہ سوار ہو کے آ جائے. آیت ہے، روایت نہیں. جلدی ہے طبیعت میں قرآن لے آؤں ممبر پہ. بھی دیکھو حل ینظرون، اس انتظار میں ہے الا یاتیہم اللہ، کہ اللہ آ جائے فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکہ، 7 فرشتوں کا لشکر ہو، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. نہیں، جس کا اللہ بادل پہ سوار ہوتا ہے وہ الگ ہو جائے. جس کا اللہ بدن رکھتا ہے وہ مشرک ٹل جائے مومنین کے مجمع سے. اللہ کا بدن نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. نہ اللہ سواری کرتا ہے، نہ کرے گا. میں نے جب تفاسیر اہل بیت کو پڑھا تو فرمایا غضنفر جاہل نہ بننا، تیرے زمانے کا امام بادلوں پہ سوار ہو کے آئے گا. اللہ کہتا ہے میں خود آ رہا ہوں. مسجد والو جیتے رہو. قبروں والے خدا تو وہ ہے جو قطرے کو پیدا، خدا تو وہ ہے جو قطرے کو پیدا ہم کرے. نبی تو وہ ہے خدائی کا انتظام کرے. نبی تو وہ ہے خدائی کا انتظام کرے. کعبہ تو وہ ہے جسے سجدہ خواہ علی تو وہ ہے جسے کعبہ بھی خود کرنا. ارادے ایک اور آیت پڑھوں. یہ سورہ انعام میں ہے. کون سا سورہ؟ انعام. حل ینظرون، وہی مزاج آیت کا. حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت قبل او کسبت
ایمانہا خیرا۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے آئیں، اور یاتی ربوں کا، یا تیرا رب آئے، اور یاتی بعض آیات رب کا، یا تیرے پروردگار کی آیات میں سے آیت آئے۔ اللہ اکبر۔ بتا دے ان کو یوم یاتی بعض آیات رب کا، جس دن اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت آ گئی، لا ینفع نفسا ایمانہا، پھر اس وقت کسی نفس کو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، اور اگر میری آیت کو دیکھ کے ایمان لایا، فائدہ نہیں ہوگا۔ خالی روکھا تمہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ آگے کہتا ہے او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا ایمان تو لا چکا ہے لیکن اگر اس کے ایمان میں خیر نہیں ہے تو اس کو بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو جو نہیں؟ ہاں، یہ میں نے چند جملے بولے، زمین بنائی، جو پیرزادہ صاحب نے کہا وہ اب شروع کرنے لگا ہوں۔ ہاں، یہ چند جملے اس لیے بولے کہ عظمت کا تصور رہے۔ جی جی، تیرے رسول کی شان کیا ہے؟ اب دیکھیں، میں پیرزادہ صاحب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ مجلس کراتے ہیں، ناظم منبر جو بھی ہے وہ اعلان کر دیتا ہے فلاں صاحب فلاں دن پڑھیں گے، آپ ناظم منبر کو ہٹا کے خود چلے آتے ہیں اسٹیج پر، خود اعلان کرتے ہیں۔ عقل کا بیری بھی سمجھ جائے گا، آنے والا کوئی عام شخص نہیں، جس کا اعلان اسٹیج سیکٹری سے نہیں کروایا، خود کیا۔ آدم سے عیسیٰ تک آتے رہے، بڑی عزت دی اللہ نے کسی کو تو فرشتوں سے اعلان کرا دیا۔ تیرے رسول کی آمد کا اعلان سورہ صف کو پڑھ لینا، 28واں پارہ ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دیتا ہوں تمہیں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا کون بیمار ہے کون صحت مند ہے، کسے سوچنے کی مرض، کسے ماننے کی عادت ہے، کون حقیقت کے موتی چننے آیا اور کون نصیب سے کیڑے۔ جو حقیقت لینے آیا سر اٹھاؤ۔ یہ ہے تیرے رسول کا مقام کہ روح اللہ، کلمت اللہ، امر اللہ، بطول زادہ رسول کی آمد کی اعلان کر رہا ہے، اور منبر پہ تیرا رسول کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انی مبشرکم بالقائم، میں تمہیں قائم کی خوشخبری دیتا ہوں۔ بعض سامعین کے چہرے پہ دیکھا گھبراہٹ بھی ہے ان لوگوں کے چہرے پر جنہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ فضائل صرف علی کے ہوتے ہیں اور بس۔ یہ کون ہے جس کا منادی خود تیرا رسول بن رہا ہے؟ اور آؤ، جو جانتے ہو تو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو۔ انہوں نے کہا بھی یہی تھا کہ ہر معصوم نے میرے 12ویں امام کے بارے میں کیا کہا، انہوں نے تو اتنا کہا کہ میں زندگی بھر پڑھوں تو ختم نہیں ہوتا۔ بس ایک ایک جملہ بولتا جاؤں گا۔ 18 غدیر
کچھ آیا ذہن میں؟ 18 ذی الحج یہ دن کس لیے بنا؟ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا میں نے، اللہ آپ کی مشکل آسان کرے۔ بھئی 18 ذی الحج سے کیا چیز تصور میں آتی ہے؟ من کن تو مولا کا اعلان، یعنی یہ دن علی کی ولایت کے لیے بنا۔ یہ دائیں بائیں میرے علم، اور پڑھ میں سپیکر پہ رہا ہوں، ہزاروں میں ڈنکے کی چوٹ پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے ہوئے سے میں مکر تو سکتا نہیں۔ اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیہ تک میری ضمانت ہے، اعلان علی کا ہونا ہے۔ اور خطبہ غدیر میں 18 ذی الحج کو تیرے رسول نے پورے 18 جملے تیرے بارے میں، امام کے بارے میں بولے۔ چلے تو نہیں گئے؟ آؤ ایک دو سنانے لگا ہوں اس میں سے۔ کیا بات ہوگی؟ ہمیشہ یہ تو دیکھنے میں آیا ہے کوئی گورنر بنے، وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم بنے، اس سے لوگ رشتہ داری نکالتے ہیں۔ کوئی کہے گا ہمارا بھتیجا ہے، کوئی کہے گا ہمارا داماد ہے، کوئی کہے گا ہمارا بھائی ہے، کوئی کہے گا ہمارا محلے دار ہے، کوئی کہے گا میرا کلاس فیلو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ کبھی کسی کوچوان کے بارے میں بھی کسی نے کہا یہ ہمارا کچھ لگتا ہے۔ ہمیشہ رشتہ تو جوڑا جاتا ہے بڑے کے ساتھ۔ عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، پالانوں کے منبر پہ تیرا رسول چھاتی چوڑی کر کے فخر سے اعلان کرا رہا ہے، اَلَوْ أَنَّ الْقَوْمَ الْمَهْدِيَّ مِنَّا۔ جانتے ہو لوگو، جو آخری قائم ہے وہ ہم میں سے ہے۔ جیتے رہو، زندہ رہو۔ میں راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو۔ رسول فخر سے ندیم چھاتی پھلا کے کہہ رہا ہے، اَلَا وَأَنَّ الْقَائِمَ الْمَهْدِيَ مِنَّا، وہ جو قائم مہدی ہے ہم میں سے ہے۔ اَلَا وَإِنَّهُ الْمُدْرِكُ بِكُلِّ سَارٍ، وہ ہے جو ہر بے گناہ کے خون کا بدلہ لے گا۔ صرف حسین کے خون کا نہیں، حابیل سے لے کر ظہور کی پہلی شب تک جو بے گناہ مارا گیا۔ اب پیردار صاحب میری مجبوری ہے، میں نہ کہوں فکرہ تو میرا سینہ پھٹ جائے گا، میں پہلے سے زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، کسی کم ظرف کے لیے میں کیوں چھپاؤں؟ آؤ میرا ساتھ دو۔ اے اللہ میاں، حابیل سے بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، کتنے نبی مارے گئے، کتنے ولی، کتنی حجتیں، کتنے معصوم، کتنے امام۔ تجھ میں طاقت نہیں تھی بدلہ لینے کی؟ یہ کیا ہے؟ اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جملہ تو ابھی اسی عباس کی جلالت کا قہر مجھ پہ گرے، ورنہ شک کرنے والے حرامی کا اپنا گھر برباد ہو جائے۔ اللہ ہر دور میں یہی کہتا رہا، انی انتقم بہذا القائم، میں ہر دشمن سے انتقام لوں گا اپنے قائم کے ذریعے۔ اور جب اللہ اپنا کام ایسے کراتا ہے، تیرا کام خود کرے گا۔
جیتے رہو. ہاں صحت اس لائق نہیں تھی میری کہ آج یہ موضوع پڑھا جاتا، لیکن صرف یہ ہے کہ جس کا نمک کھا رہا ہوں، جس کے صاحبان کرم کے نیچے زندہ ہوں، اس کی بات میں کوتاہی شرم آئی. بس دعا کیجئے گا کہ چند جملے میں کہہ سکوں. کیا کہہ رہے رسول؟ ہر بے گناہ کا انتقام لینے والا ہے ہمارا قائم، اللہ ہمارا مہدی. الا انہ الغراف من بحر عمیق، فرمایا میں اس قائم کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے کمالات کے گہرے سمندروں میں غوطہ زن ہے. پیچھے والے دوست ناراض تو نہیں بیٹھے؟ یہ عظمت عظیم رسول کی نگاہ میں ہے، تیرے زمانے کے امام کی. آخر کچھ تو ہے، یعنی بقیت اللہ خیر لکم، سورہ ہود ہے، تیرے امام کو کہا گیا ہے بقیہ. مشیت نے ہم سوال کیا تھا اللہ سے، تو نے ایک حقیقت کو اپنے نور ذات سے جدا کیا اور بے دل ہو کے بھی اسے اپنے دل میں بسایا. ایسا با کمال دوسرا بنا سکتا ہے تو؟ اللہ نے کہا یہ بن گیا. اور بنا سکتا ہے؟ یہ بن گیا. اور بنا سکتا ہے؟ یہ بن گیا. اور بنا سکتا ہے؟ یہ بن گیا. بناتا رہا بناتا رہا. علی بنایا، حسن بنایا، حسین بنایا، بناتا رہا بناتا رہا، حسن عسکری تک آیا. پھر مشیت نے پوچھا اور بنا سکتا ہے؟ کہا یہ بن گیا. تیرے زمانے کے امام کے بعد پھر مشیت نے پوچھا اور بنا سکتا ہے؟ کہا بقیت اللہ خیر لکم. جی اس سے زیادہ میں نے کچھ کہہ دیا تو بہت سو کو بہت کچھ ہو جائے گا. ہاں اس لیے بس صاحبان اشارت کے لیے اتنا ہی کافی. یہ کہا رسول نے. اور اسد علی، میں نے عالم ارواح میں خیبر شکن سے سوال کیا، یا علی کیا ذات ہے تیری ذات؟ علی نے کہا تو نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ انا ذات الذوات، انا ذات فی الذوات للذات، میں ذاتوں کی ذات ہوں، میں ذاتوں میں ایک ذات ہوں کسی ذات کی خاطر. یا علی وہی تو میں خراج عظمت پیش کرنے آیا ہوں تیری دہلیز پہ سجدہ کر کے. تو مظہر العجائب، تو سر مستتر، تو رازوں کا راز، تو طلسم کبریائی، تو توحید کی پہیلی. تقدیر اور مشیت بھی تجھے سمجھنا چاہیں. یہ امتحان لیا ہے میں نے. تقدیر اور مشیت بھی علی کو نہیں سمجھ سکتی. ہو بھائی، علی سے پہلے کوئی مخلوق ہے؟ بولو. مشیت کو کیا سمجھتے ہو؟ اصول کافی میں ہے. اس سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں نہیں ہے، ورنہ وہ بھی ڈھونڈ کے لاتا میں. اور تیرا سچا امام ششم فرما رہے خلق اللہ المشیت بنفسہا وخلق الاشیاء بالمشیت. اللہ نے مشیت کو بنفسہا خلق کیا اور کائنات کی ہر شے کو پھر مشیت سے خلق کیا. تو یہ حدیث بتاتی ہے مشیت بھی مخلوق ہے اور علی اول مخلوق ہے جو مشیت سے پہلے ہے. بعد والی کو کیا پتا علی کیا ہے؟ اللہ
یا علی تو مظہر العجائب، تو طلسم کبریائی، تو توحید کی پہلی، تو لا ینحل العقدہ، تو سمجھ میں نہ آنے والا راز، تجھے سمجھنا بس اتنا ہی سمجھنا ہے کہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں، میں نے امتیاز شاہ جی اپنی طرف سے بخدا کچھ نہیں کہا، امیر کائنات سے پوچھا گیا یا علی کوئی آپ کو سمجھ بھی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کون؟ جو یہ سمجھ لے کہ میں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو جب میں نے کہا نا تو سر مستتر، تو رازوں کا راز، آ گئی عظمت۔ مگر یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، تم اگر علی کو ہی عظیم نہیں مانو گے تو پھر مانو گے کس کو؟ علی نے کہا رک، جاہل نہ بن، ایسے علامہ بنا پھرتا ہے۔ سن مجھ سے، ما من علم الا وانا افتحہ وما من سر الا والقائم منا یختمہ۔ فرمایا دنیا کا ہر علم، چاہے وہ بندے کا ہے یا خدا کا، اس کا در کھولنے والا میں ہوں، اور ہر راز وہ بندے کا ہے یا جلی کا، اس راز کو بند کرنے والا ہمارا قائم ہے۔ ارادے، وہ رسول نے کہا، علی جیسا رازوں کا راز کہہ رہا ہے کہ ہر راز کا خاتم ہمارا قائم۔ بطول چونکہ پردہ دار تھی پیرزادہ صاحب، اس کی بات اس کے بابا نے پہنچائی۔ ایک دن منبر پہ بیٹھے تھے اور کہتے ہیں میرے صحابیو جانتے ہو من نسل فاطمہ من تطیعہ الشمس والقمر والجنت والنار، میری بیٹی فاطمہ کی نسل میں سے ہے وہ جس کی اطاعت سورج کرتا ہے، چاند کرتا ہے، جنت کرتی ہے، جہنم کرتی ہے۔ نہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ واقعی تم تھک گئے ہو۔ اچھا پہلے پوری بات کر لوں۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ فرمایا ہمارا قائم، میری بیٹی کی نسل میں سے ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا قائم ہے شمس و قمر اس کے فرما بردار، تطیعہ الشمس اطاعت کرتے ہیں، جنت اس کی اطاعت کرتی ہے، جہنم اس کی۔ فرمایا اسی لیے تو میں نے فاطمہ کے حوالے سے بات کی ہے کہ جنت جہنم جس کی اطاعت کرتی ہیں وہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ خبردار فاطمہ کو ناراض نہ کرنا۔ ارادے، اب کس کی باری ہے؟ تیرے مولا حسن کی۔ صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں نے کہا نا اس صرف معصومین کے فرامین کو جمع کیا جائے تو کئی کتابیں بن جائیں۔ میں تو ایک جملہ بتا رہا ہوں تمہیں، فخر سے سر اٹھایا، فرمایا اذا ظاہر القائم منا لم یوجد علی الارض من یقبل الزکاۃ والصدقہ۔ فرمایا جانتے ہو میرے صحابیوں ہمارا قائم وہ ہے جب وہ ظہور کرے گا
وہ دنیا کو اتنا غنی کر دے گا کہ شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک نہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہوگا، نہ کوئی خیرات لینے والا ہوگا۔ میں نے اپنے ہمسایوں پہ تو غور ہی آج گئے، آپ لوگ نعرہ کیوں نہیں لگاتے بھائی؟ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ نہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ملے گا، نہیں میں ممنون ہوں، آپ نے ہاتھ اٹھائے، داد دی، نعرہ لگایا، چہرے کھل گئے، لیکن روش ادراک پہ ایک لمحہ میرے ساتھ قدم ملا کے چلو تو صحیح۔ یہ ندیم عام سی بات ہے، روئے زمین پر۔ پیرزادہ صاحب کوئی بندہ دیکھا ہے لاکھ پتی کہتا ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی کہتا ہے ارب پتی بن جاؤں، ارب پتی کہتا ہے کھرب پتی بن جاؤں؟ اور آج بھی دیکھ لو غریبوں کی زکوٰۃ کروڑ پتی کھا جاتے ہیں، کیوں؟ یعنی فطرت کی بھوک مٹنے میں نہیں آتی۔ اور جب 13 امام آئے گا روئے زمین پر، ایک بندہ پھرے گا، نہ کوئی زکوٰۃ لینے والا، نہ کوئی صدقہ خیرات لینے والا، کھلاتا علی بھی رہا ہے، یا علی اپنے در کے کتے سے ناراض نہ ہو جانا، تعریف تیرے بیٹے کی کر رہا ہوں، جو جسموں کی بھوک مٹائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو فطرت کی بھوک مٹائے اسے قائم کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ہاں، فطرت کی بھوک مٹ گئی ہے نا، دینے والا دینے پہ آمادہ ہے، لینے والا ہے ہی نہیں، لے ہی نہیں رہا۔ جی اب اتنے بڑے ان داتا کا تو رعایا ہو، ذات واجب کی قسم، یہ تو پیرزادہ صاحب ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی میرے زمانے کے امام سے سوال کرے اور اس کا حسن عطا منہ موڑ لے، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، ایک بڑا عابد زاہد تھا۔ کون؟ گناہگار کی بات نہیں کر رہا، بڑا عابد زاہد، بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑے نیکیاں۔ اس نے کہا عیسیٰ 7 سال ہو گئے مجھے، میرا خیال ہے تھک گئے ہو، میں تو بخدا جبر کرتے ہوئے چل رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ 7 سال ہو گئے میں اللہ میاں سے ایک دعا مانگ رہا ہوں اور تیرا واسطہ دے دے کے مانگ رہا ہوں، پوری نہیں ہو رہی۔ عیسیٰ نے، اب عیسیٰ تھا، کوئی غضنفر تو تھا نہیں، عیسیٰ تھا، فوراً اوپر دیکھا، اللہ میاں یہ کیا؟ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اعمال صالحہ بجا لانے والا ہے، اور واسطہ بھی تیری حجت کا دے رہا ہے، سنتا کیوں نہیں؟ مجھے بطول کی چادر کی قسم یہی لفظ میں نے کتاب میں پڑھے، آواز قدرت آئی، لا دعونی الی یوم القیامت لا ما اجبتہ، قیامت تک مانگتا رہے یا کتا،
نہیں دوں گا اسے. انہو یدعونی وفی قلبہ من کا شکن, مجھ سے سوال کرتا ہے, تیرے بارے میں دل میں شک رکھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور دیکھو یہ اللہ نے کہا نہیں دوں گا اس کتے کو, تیرے بارے میں شک, میری حجت کے بارے میں شک کرے میں اسے عطا کروں. اور دیکھا ہے بات امام تیرے کی ہوتی ہے, اللہ کہتا ہے بادلوں میں میں آ رہا ہوں. کوئی قدر مشترک ہے نا, بالکل یہی مزاج ہے تیرے امام کا. پڑھ لینا کتابیں, علماء محققین سے پوچھ لینا, جب یہ آئے گا نا نہ عدالت لگائے گا. جی علی بادشاہ کو پتا ہوتا تھا کہ اس نے چوری کی ہے, گواہ پورے نہیں ہیں, چل جا. رسول سے کر تیرے مولا عسکری تک یہی رہا, ظواہر شریعت پہ عمل. لیکن جب بارواں آئے گا, نہ عدالت, نہ سماعت, نہ شہادت, کوئی عدالت نہیں لگے گی, کوئی گواہیاں نہیں بھگتائی جائیں گی, کوئی مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی, بلکہ اس کا آئین جہاں بانی پتہ ہے کیا ہے؟ نماز کا وقت ہے. اور کیا منظر ہوگا پیرزادہ صاحب, کوئی 10,000 میل پہ بھی اگر بیٹھا ہے. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ امام مشرق کے آخری کنارے میں ہے اور مومن مغرب کے آخری کنارے میں. ہر بندہ اپنے امام کو دیکھ بھی رہا ہوگا, اس کے پیچھے پڑھ بھی رہا ہوگا. ویسے پنڈی والوں ایک مشکل پیش آئے گی, مجھے تو فکر لاحق ہو گئی ہے. اسد کیا ہوگا؟ ایمان سے ایک بڑی مشکل پیش آئے گی. پڑھنا چاہتے ہو امام کے پیچھے نماز؟ تو پھر اس مشکل کا پہلے کوئی حل کر لو. یہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں, کیونکہ جب تیرا امام نماز پڑھوائے گا تو پھر تشہد میں علی سے لے کر اپنے تک سب کی گواہی دے گا. بھائی دیکھو نا, میں نے تو تمہاری خیر خواہی کر دی. ہاں نہیں دینی گواہی تو ابھی سے کوئی بچت کا سامان بنا لو, یا کوئی ایسا کونا تلاش کر لو. ساروں کی تو پیرزادہ صاحب آج نہیں ہو سکتی, باقی ادھار رہا. ہمارا مذہب بھی سارا ادھار پہ چلتا ہے. اللہ نے بھی کہا مجھے مانو یہ دوں گا, رسول نے کہا مجھے مانو یہ دوں گا, علی نے کہا یہ کرو یہ کروں گا. تو باقی انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں تعمیل کروں گا. میں پھر یہی واپس آؤں گا, مگر پہلے ایک فکرہ بتا دوں. جب تیرا مولا حسین لڑ رہا تھا نا 9 لاکھ شامیوں سے, بھیڑ بکریوں کی طرح آگے شام کا لشکر بھاگ رہا تھا, سلطان کربلا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی, فرمایا اَيْنَ تَفِرُّونَ إِنِّي أَرْجِعُ إِلَيْكُمْ حِينَ يَظْهَرُ قَائِمُنَا وَإِنِّي لَأَسْتَخْرِجُكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي حِجْرِ هُمَامٍ. فرمایا آج بھاگ لو,
اللہ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ بھاگ لو آج انی ارجو الیکم، میں ایک بار دنیا میں پھر آؤں گا. جی جی تیرا مولا حسین کہہ رہا ہے انی ارجو الیکم، میں پھر لوٹوں گا. کب لوٹے گا حسین؟ ہی نہ یظہر قائمنا، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا. اور پھر اگر تم کسی سانپ بچھو کے بل میں بھی گھس جاؤ گے تو تمہیں وہاں سے نکال لیا جائے گا. جس کے اقتدار پہ اللہ کے اقتدار کے ہر مالک کی نظر ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں تو اب جو سانپ بچھو کے بیل سے بھی زیغم نکال لے، تم کہاں چھپو گے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور اب جبرن پیرزادہ صاحب آ گیا فکرہ سامنے، میں چھوڑ نہیں سکتا. جو خطبہ تیرے امام نے دینا ہے، علی کہتے ہی اسی کو ہیں جو وقت بعد میں آئے اور وقت کی ہونی پہلے بتائے. امیر کائنات نے بتایا تھا کہ میرا بیٹا مہدی خطبہ دے گا، اس میں یہ کہے گا، تو اس میں ایک جملہ ہے، کہیں گے اے بطول کا دشمنو. خطبے میں بسم اللہ، خطبے میں جملہ کہہ رہا ہے تیرا امام، اے بطول کا دشمنو، حرام علیکم بعد اليوم رزق امنا الصدیقہ، آج کے بعد ہماری سچی ماں کا رزق کھانا تم پہ حرام ہے. اللہ اللہ نہیں بچے بھی آپس میں لڑ پڑیں تو کہتے نہیں یہ چیز تیرے باپ کی ہے میرے باپ کی ہے، یہ تیری ماں کا مہر ہے یا میری ماں کا مہر ہے نا فطرت. تو امام کہے گا زمین ہے میری ماں کا مہر، آج تک بھونکتے بھی رہے ہو، کھاتے بھی رہے ہو، آج کے بعد حرام ہے تو پھر کیا کھائیں گے؟ کلوا من مذابل الدنیا وخرابها فاستعدوا للمودۃ وجوابها. پر میں آج کے بعد کوڑے کرکٹ گندگی کے ڈھیر سے گندگی چن چن کے کھانا، مگر ٹھہرو پہلے مودت کا حساب تو دیتے جاؤ. بس ختم ہو گئی بات. اس سے کیسے بچو گے؟ نہ سماعت، نہ عدالت اور نہ شہادت، کوئی گواہی نہیں، کوئی کیس نہیں. طریقہ کیا ہوگا؟ نماز کے لیے صفیں کھڑی ہو چکی ہوں گی، بات بول تو نہیں گئی. قد قامت الصلاۃ کی آواز دوش ہوا پہ تیر جائے گی، بلا تشبیہ. بقیت اللہ، ید اللہ ہی ہاتھوں کو اٹھائے گا بلا تشبیہ. تکبیرۃ الاحرام کے لیے میرے امام کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، اچانک پیچھے مڑیں گے. چوتھی، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، نویں کسی صف کے کسی بندے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے فَضْرِبُوا عُنَقَ هَذَا الْقَلْبِ قَدْ شَقَّ فِينَا. اللہ اکبر، مار دو گردن اس کتے کی، ہماری ذات میں شک کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ.
بس ختم ہو گئی بات. سورہ قیامت کو پڑھنا. بس ایک اشارہ دے رہا ہوں. اذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. اللہ. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر. اللہ کہتا ہے میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جب آنکھیں چندھیا جائیں گی, جب چاند کو گرہن لگ جائے گا, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, سورج اور چاند ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. انسان کہے گا این المفر, بھاگ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ بس تشریحات کا وقت نہیں. دو جوڑیاں پیرزادہ صاحب میں نے دیکھی ہیں کائنات میں جنہیں اللہ نے شمس و قمر کا نام دیا ہے. ایک تیرا نبی اور تیرا مولا علی. ہاں وقت میں اس پر بڑی تفصیلی بحثیں کر چکا ہوں, پوری مجلس پڑھ چکا ہوں. عید کا دن رسول گھر سے باہر نکلا, فوراً جبریل کو بھیجا. جب بے دل نے نگاہ بے نگاہی سے دیکھا اپنے محبوب کو بن سج کے باہر نکلتے ہوئے, کہا جا میرے محبوب کے قدم چوم کے کہنا والشمس وضحاہا, قسم ہے نبوت کے اس آفتاب کی اور اس کی روشنی کی. جبریل نے آیت پڑھی, رسول کا سینہ چوڑا ہو گیا کہ کتنا با کمال ہوں میں, بے دل کے دل میں رہتا ہوں. ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جبریل پھر آ گیا. وہ کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاہا, قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے. مڑ کے دیکھا تو علی آ رہے تھے. تو ایک یہ ہے شمس و قمر کی جوڑی, اور دوسری دیکھو ہاں شاد باش, قمر کی تعریف کیا ہے؟ والقمر اذا تلاہا, جو تالی ہے. ایک ہوتا ہے مقدم, علم میزان کی ابتدائی کتابیں پڑھنے والے طالب علم بھی جانتے ہیں ان اصطلاحات کو. ایک مقدم ایک تالی. مقدم اسے کہتے ہیں جو آگے چلے, اور تالی اسے کہتے ہیں جو بلا فصل پیچھے چلے. علامہ سید عبدالرزاق موسوی المکرم رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں بے شک سورج چاند کی جوڑی ہے نبی علی کی, میں کون ہوں انکار کرنے والا. جب زمین پہ اکٹھے ہو چکے, پھر رسول سورج تھا, علی چاند تھا, کہتے ہیں ایک جوڑی میری نظر میں اور ہے, اور وہ حسین اور عباس کی جوڑی ہے. وَتَّابَ إِمَامَهُ فِي كُلِّ أَطْوَارٍ حَتَّى فِي بُرُوزِ هَيْكَلِ الْقُدْسِيِّ إِلَى عَالَمِ الْوُجُودِ. کہتے ہیں حسین شمس امامت اور عباس وہ قمر وفا ہے کہ جو صرف آنے کے بعد نہیں, آنے سے پہلے بھی اس پیچھے والے قانون پہ ایسا عمل کرتا ہے کہ 3 شعبان کو حسین آتا ہے اور 4 کو پیچھے عباس آتا ہے. جی تو اب سمجھ گئے بات میری. اللہ فرماتا ہے میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جب نبی علی جمع ہوں گے. میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جب عباس اور حسین اکٹھے ہوں گے, جب قائم کا ظہور ہو چکا ہوگا, قائم کا علمدار لشکر عباس ہوگا. اور اس وقت انسان کہے گا آج بھاگ کے کہاں جاؤں؟ اللہ کہتا ہے کلا لا وزر, ہرگز نہیں بھاگ سکتے. آج کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. جی روز دن کیا سما ہوگا پنڈی والوں جب تیرے زمانے کا امام عباس کے ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار دے کر کہے گا ہاتھ مل کے گیا تھا نا تو دنیا سے.
اللہ اکبر العظمت للہ. آج جو ارمان ہیں وہ نکال لو. بس زیادہ طویل نہیں پڑھ سکوں گا میں، مولا بہتر جانتے ہیں، تھک گیا ہوں میں، لیکن دو جملے موت بھی آ جائے تو کہوں گا ضرور، آپ کے لیے نہیں، دو اور ہستیوں کے لیے. ہر مجلس میں شام والی کی نظر ہوتی ہے تم پر کہ کون کتنا پرسہ دے رہا ہے، اور جس مجلس میں مسجود وفا کے مصائب پڑھے جائیں، جناب زینب کے 7 سال سے ایک 4 سال کی بچی، وہ بھی اپنی پھوپھی کی آغوش سے ہر رونے والے کو غور سے دیکھتی ہے کہ کس کے دل میں میرے عباس کا کتنا درد ہے. بس یقیناً سب کی آنکھوں کے بادل برس پڑے، اور یہی میں چاہتا تھا. تھوڑی اور عبادت کر لو بی بی، بلکہ دونوں بیویاں تم سے راضی ہوں اور میں جاؤں. سب جانتے ہو، اور جو جانتے ہو اسے میں دہرانا چاہتا نہیں. بس تصور کرو، زین چھوڑی عباس نے، خیمہ چھوڑا حسین نے. اللہ اکبر العظمت للہ. ابھی اپنے بھائی کی لاش سے دور تھا میرا مولا. بخدا رونے والوں، میں نے پوری زندگی کوشش کی ہے کہ مصائب میں رنگ آمیزی نہ ہو. جو کتاب میں عربی کی عبارت ہوتی ہے اسی کا ترجمہ ڈھال کے عزاداروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی دور تھے، امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، گریبان پھاڑا، کربلا کی خاک اٹھا کے زلفوں میں ڈالی، دونوں ہاتھ اکبر کے بابا نے سینے پہ مارے. بڑے نوحے پڑھتے ہو عباس کے، بڑا ماتم کرتے ہو عباس کے نام کا. پہلا ماتم، پہلا نوحہ بطول کا بیٹا پڑھ رہا ہے عباس کا. سنو گے مصرع نوحے کا کیا پڑھا حسین نے؟ تماچے مار مار کے کہہ رہے ہیں الیوم نامت اعین بک لم تنم وتصاحدت اخری فعز منامها. عباس تو نے تو زین چھوڑ دی. شامی آج کے بعد چین کی نیند سویا کریں گے، جو تیرے ڈر سے نہیں سویا کرتے تھے. آج کے بعد چین سے سوئیں گے، لیکن عباس آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی، نہ آج کے بعد میری سکینہ سوئے گی. اللہ اکبر. مجلس کی روحانیت دلیل ہے کہ مجلس کی مالکہ کی نگاہ ہے ہم سب پر. مر تو نہیں جاؤ گے. بڑی دفعہ میں نے کوشش کی ہے تمہیں سنانے کی، کبھی سنا نہیں سکا. آج بھی کوشش کرنا، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ میرا اشارہ سمجھ لینا. میں نے کتاب کے لفظ پڑھ دیے تو مر جاؤ گے، جگر پھٹ جائے گا رونے والوں کا، اور یہ میں نہیں چاہتا. رو رہے ہو، یہ کیوں نہیں سوچتے یہ وہی حسین نہیں جو اکبر کے لاشے پہ نہیں رویا، جو اکبر کی برچھی دیکھ کے نہیں رویا. ابھی دور ہے، گریبان کیوں پھاڑ لیا، امامہ کیوں اتار دیا، سر میں مٹی کیوں ڈال لی. خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو. مجھے ایک لفظ کہنے دو، کہہ دو ایک لفظ، کہوں ایک لفظ.
سیدو غیر سیدو چوٹ لگے معاف کر دینا. وجہ یہ تھی ہر شامی حرامی کے دل میں غصہ عباس کے بارے میں تھا. جو ہی غازی نے زین چھوڑی تلواریں لے کے شامی ٹوٹ پڑے, عباس کے جسم کا ٹکڑا کاٹتے ہیں, نیزے پہ چڑھاتے ہیں, کہتے ہیں حسین یہ ہے عباس, حسین اسی کے سہارے زینب آئی تھی, اسی کی شجاعت پہ